کہ جب کوئی تکلیف بہت طویل ہو جائے اور صبر کمزور ہونے لگے تو خود کو کس طرح سے سنبھالیں؟ طائف میں آپ نے پتھر کھائے تھے. کون ہے جس کو زندگی میں پتھر پڑے ہوں؟ کیا رسول اللہ جیسا سوشل بیکورڈ فیس کیا کسی نے؟ انسان کے پاس لمحے پر یہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے یا وہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے. ہم جیسے سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیسے جڑے، تو کنیکشن سوچ سے، غور و فکر کرنے سے. جس چیز کو بھی دیکھیں آپ کی نظر جائے، لوٹ کر کچھ لے کے آئے. ذرا سا یورک ایسڈ ہائی ہو جائے، ذرا سا کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی دی ہے. ایک پانی کا گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنی کہانی ہے. ہمارے بچے نارملی ان چیزوں پہ بھی غور و فکر نہیں کر پا رہے ہوتے، ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک گندم کے دانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے زمین آسمان مصروف عمل ہو جاتا ہے. مجھے جیسے اللہ کی رحمت کا یقین ہے، ایسے اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا. کہ درخت ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے. کوئی پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے. یہ جو دل کی سختی کی علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک دعا جو بہت ہیلپ کرے گی، اللہم رحمتک ارجو. دعا کیا ہے؟ دل کی ہوک ہے. دل میں کچھ ہوگا تو ہوک بھی اٹھے گی. اگر اللہ سے نہیں مانگوں تو پھر میں کس سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آگے بہتر مقام تک پہنچانا ہوتا ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. آئی ہیو ٹوئن گرلس الحمدللہ، وہ کمپیریزن بہت ڈرا کرنے لگ گئی ہیں دونوں آپس میں. کیا ایک نبی کے بیٹوں میں کمپیریزن نہیں آیا تھا؟ کمپیریزن جیلسی کی طرف لے جاتا ہے. آج کل یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے، کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے اچھا پھر روزہ ہی رکھ لیں آپ. استاذہ بیوی کس کی مانے، شوہر یا اپنے گھر والوں کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کہ جب زندگی آپ کے پلانر کے بالکل برخلاف جائے تو آپ اپنی سوچ یا جذبات کو کس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں؟ اس دنیا میں انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں وہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو اگر انبیاء کر سکتے ہیں، اگر صالحین کر سکتے ہیں تو why not we؟ قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، خیر و برکت میں رکھے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم اسپریچول ہیلنگ پہ مسلسل بات کر رہے ہیں، اور جب ہم آج سفر میں تھے، ہم آؤٹ آف اسٹیشن سے آ رہے ہیں، تو ہم راستے میں یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج کے دن پر کیا فوڈ آف تھاٹ ہو، کس چیز پہ بات کی جائے، کس چیز کی ضرورت ہے. تو استاذہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اسپریچول فوڈ پہ بات کریں گے آج. روح کو کس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ایک لمحہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ ٹوٹتے ہیں، کسی کی باتوں سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کے جیسچر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ایموشن سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ لمحے پر اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے یا وہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے. تو استاذہ میں آج یہیں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں، اور وہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا. دل تو چاہ رہا تھا یہ والی کلاس گاڑی میں ہو کہ جس میں آپ مجھے اسپریچول فوڈ کے بارے میں بتا رہی تھیں، اور کس طرح سے انسان اپنے لیے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے سکتا ہے، اور وہی چیز جو اس کو کسی وقت پھنسا سکتی ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے ایمان کا سبب بن سکتی ہے. تو سر اسپریچول فوڈ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سب کو یہاں اکٹھے ہونے کا موقع بھی دیا، اور ہم بات کرتے ہیں اپنی یعنی روحانی نشو و نما کے حوالے سے، اور وہ گھاؤ، وہ زخم جو روح کو لگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں شاید ہر کوئی پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن کہیں اپنی انگزائٹی سے، کہیں سٹریس سے، کہیں اپنی بے کلی سے، بے قراری سے، بے چینی سے پہچان لیتا ہے. تو انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا تو اس نے ہمیں یہ بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی عطا کی، تو جس طرح سے ہمیں جسمانی طور پر اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قوت چاہیے، تو ہم فوڈ کو اگر ترک کر دیں تو ہماری زندگی باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی روح کا معاملہ ہے کہ روحانی طور پر بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو بھاگتی دوڑتی زندگی میں لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب خالی ہو بیٹھتے ہیں پھر انہیں خیال آتا ہے کہ بالکل سناٹا ہے، سمجھ نہیں آتی، ویرانی ہے زندگی میں، کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ایسی یعنی ڈفرینٹ نوعیت کی کیفیات انسان پر گزرتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانیں کہ اسپرچول فوڈ ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل عطا کی ہے، فہم اور شعور ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں فہم اور شعور کی ضرورت ہے، اور ہمیں فہم اور شعور سے زندگی کے معنی سمجھ آتے ہیں، زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور ہمیں فہم اور شعور کی وجہ سے زندگی سے سبق لینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی صورتحال بیت رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے جو وہ زیادہ بڑا سبق لے جاتے ہیں، تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو ہمیں روحانی ارتقاء کی، ترقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کو، تفکر کو دل کی عبادت قرار دیا ہے، کہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ جیسے ہم ظاہری طور پر عبادات کرتے ہیں نا، ایسے ہمارا دل بھی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی چیزیں ہیں جن سے ہم فوڈ فار تھاٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے پانی ہے، جیسے ارد گرد کی ہوا ہے، جیسے ہریالی ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے کتنا کچھ سامان رکھا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت لش گرین گھاس ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، اور منظر بھی بڑا خوبصورت ہے، گھاس بہت ہی عمدہ ہے، اور پھر یہ کہ ارد گرد کے جو پودے ہیں ان کی تراش خراش بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اب ہریالی اچھی لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے بیوٹی از ایوری تھنگ، کہ بیوٹی جو ہے نا یہی تو ہمیں چاہیے تھی، ہماری آنکھوں کو اچھی محسوس ہوتی ہے بیوٹی۔ فرق صرف چھوٹا سا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیوٹی تو وہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نشانی بنایا۔ دیٹ از اے سائن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ کے ارد گرد کے درخت، پہاڑ، دریا، آسمان، ستارے سارے میسج دیتے ہیں۔ اس میسج کو ریسیو نہیں کریں گے تو روح اتنی چھوٹی بونی سی رہ جائے گی کہ انسان کا وجود اتنا بڑا ہو جائے، اور اس کے وجود کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ہم یا میں، وہ یعنی بالکل ہی چھوٹا سا رہ جائے، تو انسان کے لیے پھر زندگی میں یعنی سمجھنا حقائق کو، مسائل کو، مشکلات کو، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب کچھ ہماری فیور میں نہیں ہوتا، ان سب کو سمجھ کے سروائیو کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کب کب اسے اس غذا کی ضرورت ہے، تو ہر لمحے جس چیز کو بھی دیکھیں آپ کی نظر جائے، لوٹ کر کچھ لے کے آئے۔ جیسے شہد کی مکھی نکلتی ہے، رس چوستی ہے پھول پھول کا، اور واپسی وہ رس لے کے آتی ہے، اور جب چھتے میں آتی ہے تو اسی سے شہد بنتا ہے۔ ایسے انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان کی نظر جہاں کہیں جائے، انسان جس ماحول میں بھی ہو، تو وہ رس تو نچوڑ کے لے، اپنے لیے وہ رس لے لے، وہی رس اس کے کام آنے والا ہے۔ اسی سے انسان کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں، ہر رات جب سو کے اٹھتے تھے
سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ سائنس ہے نا، تو اگر عقل والے سائنس سے کچھ بھی نہ لیں، دن رات گزرتے چلے جائیں، روشنی ہو جائے تو انسان سمجھے کہ دن ہو گیا اب کام کرو، اور سارا وقت اپنی ڈیلی روٹین میں بزی رہے اور اس روٹین میں کہیں رب یاد ہی نہ آئے. اور جب رات ہو جائے تو رات میں اس کے پاس اور بہت سارے یعنی کرنے کے کام ہوں، تو اس کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو کنیکشن نہیں جڑتا. تو ہماری پھر اسپرچول اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ جیسے ہونی ہوتی ہے ویسے نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے رسول ہر رات سو کے اٹھنے پہ یہ یاد کرتے تھے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں تو رکھی ہیں. زمین کتنی ڈفرینٹ ہے، آسمان کتنا فرق ہے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور ہر ایک میں کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. اور پھر یہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں نا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ اصل میسج کہ انسان یہ پہچان لے اللہ ہے، اور یہ سب کچھ جس میں ہم جیتے ہیں بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ رات میں ہی انسان کی کیفیت اتنی بدل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑتے تھے. ہمارے لیے کتنے مواقع ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں کے توسط سے، اذکار سکھائے ان کے توسط سے. لیکن اصل چیز جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسپرچول فوڈ، تو یہ فوڈ ہے. مجھے یاد آتا ہے، میں تقریباً کوئی آج سے 20 ایئرز اگو میں جس گھر میں رہتی تھی تو میرے بیڈ روم کی کھڑکی کے باہر ایک مینگو ٹری تھا. تو میں دیکھتی تھی اس پہ جب بور لگتا تھا، چھوٹا چھوٹا بور، پھر اس سے چھوٹے چھوٹے آم. ہر روز مجھے اس کھڑکی کے باہر دیکھنے کا موقع ملتا تھا. چھوٹے چھوٹے آم پھر بڑے ہوتے جاتے تھے بڑے. تو میں سوچتی تھی یا اللہ تو ہے نا جو مٹی سے کیا نکال رہا ہے. وہی مٹی کسی انسان کی کیا قدرت ہے، رنگ، ذائقے، اور اس کے اندر جو قوت ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے، پھر ذائقہ کتنا اس کا ڈفرینٹ ہے. ایک مٹی، ایک پانی، کتنے ذائقے، کتنے رنگ، کتنے مزے. سبحان اللہ. تو انسان کو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہیں. تو جب ہم غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں، پھر کنیکشن جڑتا نہیں ہے. تو ہر ایک چیز میں ہمارے لیے میسیجز ہیں، ان میسیجز کو سمجھنا چاہیے. اور دل جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، وہ کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے. انسان کے لیے پھر دنیا کے وہ معنی نہیں رہ جاتے، بدل جاتے ہیں. انسان کے لیے مشکلات نہیں رہ جاتی. پھر اسے یقین آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کر پہچانا تھا نا، کیونکہ باپ تو یعنی بت پرست تھا. باپ کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، اور کوئی سکھانے والا نہیں تھا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے تارا دیکھا، دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے. چاند نکل آیا، چاند دیکھا تو کہنے لگے یہ زیادہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے. جب چاند ڈوب گیا تو بہت دل کو برا محسوس ہوا، لیکن سورج نکل آیا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میں ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا. چاند کے ڈوبنے سے انہیں پتہ چلا کہ ڈوب جانے والی چیزوں سے تو کوئی محبت نہیں کر سکتا. جب سورج بھی ڈوبا تو کہنے لگا میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا؟ ہم جیسے سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے، کنیکشن کیسے جڑے، تو کنیکشن سوچ سے، غور و فکر کرنے سے،
سائنس کو پہچاننے سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہیں, اس کی نشانیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ ذات ہے, وہ مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے, اور میں اس سے طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کوئی اور بیچ میں نہیں ہے, اوپر اللہ ہے اور بیچ میں کوئی نہیں, صرف یعنی بندے کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ اس سے ریلیشن شپ ہے. تو یہ اسپرچل فوڈ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, آپ اس کی ضرورت فیل کرتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آزمائیں گے نا, سوچیں گے تو آپ کی سوچ آپ کو, اور پھر شیئر کریں, ریفلیکشن دیں کہ ہم نے اس کو جب برتا سوچا تو ہم نے کیا محسوس کیا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اس بار جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں, اور میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ضرور کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے, کون سی غذا ہے جو کسی سے لی جا سکتی. جیسے آپ کو پتہ ہے دودھ میں کیا چیزیں موجود ہیں, کیلشیم کا سورس ہے, کیلشیم ملتی ہے نا. ایسے ہی جیسے میٹ ہے, پروٹین. پھر اسی طرح سے جیسے آپ کی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وائٹمنس کا کتنا رچ سورس ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو بٹر ہے یا گھی ہے, یہ یعنی وائٹمن اے اینڈ ڈی کا کتنا رچ سورس ہے. ایسے ہی کوئی میسیج درخت کا ہے, کوئی میسیج پہاڑ کا ہے, کوئی میسیج ہوا کا ہے, کوئی میسیج کسی اور کا. یہ سب انسان کو سکھانے کے لیے, اور انسان سیکھتا ہے ان سے. تو دیکھیں جتنے رویے ہم سیکھ سکتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں ہے, ہم سوچتے ہیں ہم لفظوں سے سیکھ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن تو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا نا, ایک پوری کائنات ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس کائنات سے ہم سبق سیکھتے ہیں. تو یہ سبق ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا ہوا ہو, کوئی کسی دور کا فرد ہو, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس نے اللہ کی نشانیوں کو محض یعنی انہیں ایک چیز نہیں سمجھنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا سائن سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ اللہ کے سائنس کہاں کہاں ہیں. استاد صاحب میں آپ کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جیسے مدرز ہوتی ہیں, بچوں کا ٹریننگ آف مائنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہی نعمتیں جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں, وہی جو زندگی وہ برت رہے ہوتے ہیں, وہ آپ اکثر کہتی ہیں کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی. ہم تو مطلب اگر 10 چیزیں ہیں تو اس سے نارملی یہ فوڈ فور تھاٹ یا فوڈ فور سول لینے کی بجائے پھر پوچھ رہے ہیں اور کیا چاہیے. ایک ہی دسترخوان پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں, اور ایک بچے کو سکھایا اور خود اپنے لیے. ابھی ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں, تو الحمدللہ رب العالمین اتنی دفعہ اس بات کا تذکرہ ہوا. ایک ایسی محفل ہوتی ہے جہاں پہ بس ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں, اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ یہ پھل دیکھیں, یہ فروٹ دیکھیں, چکن دیکھیں, فش دیکھیں, چیز بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہم ایک دن میں برت جاتے ہیں. اور بچوں کو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ پھر بھی اور ہمارے پاس ایسی کیا ہو کہ ہمارے بچے نارملی ان چیزوں پہ بھی غور و فکر نہیں کر پا رہے ہوتے, ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہماری باڈی لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. انسان ایک صبح اٹھے نا, اور اس کو اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ جوڑ اکڑے میں ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا سا یورک ایسڈ ہائی ہو جائے, ذرا سا کولیسٹرول ہائی ہو جائے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہمت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی دی ہے. یعنی ہماری دعائیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن شاید اتنی کانشیس ایفرٹ, آج سانس آ رہا ہے, آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آج زبان کچھ لفظ ادا کر لیتی ہے, پھر بھی ہم کہیں کھو جاتے ہیں استاذہ, نہیں نعمتوں کا احساس کر پا رہے ہوتے. ایکچولی دیکھیے جیسے ہر روز آپ ٹیبل پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. نارملی ناشتہ رات کا کھانا تو اکٹھے ہوتا ہی ہے فیملی کا, اور ویکینڈس پہ تینوں ہی. جب کبھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی بلیسنگس کو بچوں کے سامنے کس حد تک ظاہر کرتے ہیں. اگر دیکھیں تو کھانا کسی کو اچھا لگ جائے تو کوئی پوچھ لے یہ کھانا کس نے بنایا, تو فوراً یعنی
کھانے کے بارے میں جو ٹاک ہوتی ہے نا، کسی کی پرسنل ایفرٹ کے بارے میں، کسی انسان کی، نو ڈاؤٹ کہ ہوتی ہے، جس کسی نے کھانا بنایا نو ڈاؤٹ اس کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے نارملی جو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں غیر محسوس، کہ صرف ایک گندم کے دانے کو دیکھیں، ایک دانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے زمین آسمان کس طرح سے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندم کے دانے کو جو روشنی چاہیے، حرارت چاہیے، وہ زمین کی تو نہیں ہے، اس کے لیے سورج کس طرح مصروف عمل ہوتا ہے، تو بچوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو منرلز چاہیے، پانی چاہیے، زمین نیچے سے کس طرح سے زمین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہوائیں کس طرح ہیلپ کرتی ہیں، پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیسے ہیلپ کرتی ہے۔ تو ایک ایک چیز مصروف عمل ہوتی ہے، صرف اگانے میں کسان کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظامات ہیں وہ تو کوئی کسان پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اب دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے اس کو یعنی گندم جس وقت پک جاتی ہے، پھر خوشوں سے جیسے اسے نکالا جاتا ہے، پھر جس وقت گندم کے دانے الگ ہوتے ہیں، پھر کیسے وہ منڈی تک یا جہاں تک بھی پہنچتی ہے، پھر کس طرح وہاں سے وہ پسائی کے لیے جاتی ہے گندم، پھر وہ آٹا بنتا ہے، پھر آٹا ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتا ہے، پھر اسے گوندا جاتا ہے، پھر اس کے بالز پیڑے بنائے جاتے ہیں، پھر اس کو بیلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ پکتی ہے، پھر ایک نوالا منہ تک لے کے جاتے ہیں۔ اس نوالے کے حوالے سے اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں اتر رہا ہے۔ بچہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ دراصل عکس ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا، کہ بچے کی تربیت بتاتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے۔ بچہ اگر شکر گزار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ شکر گزار نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی ہے، اور غور و فکر کی توفیق، کیونکہ انسان جب تک غور و فکر نہیں کرتا، اس کا دل نہیں تسلیم کرتا یہ نعمت ہے، یہ بلیسنگ ہے۔ اس کو لگتا ہے میں نے پیسے دے کے خریدا، یا میں نے پیسوں کے لیے میری یعنی منی کے لیے جو محنت کی، اس کو ساری اپنی ایفرٹ نظر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ نہیں دیکھتا۔ ایک پانی کا گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنی کہانی ہے۔ واٹر سائیکل، زمین کے نیچے جو پانی ہے، پھر بارش کے ذریعے سے جو پانی پہنچتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے کتنی طرح کے پھل، سبزیاں، گوشت۔ آپ ایک دیکھیں چکن جو ہمارے پاس ہے، وہ چکن یعنی ایک مرغی جو ہے وہ کتنے مراحل سے، انڈے سے مرغی تک، اور مرغی سے پھر یعنی اس کا گوشت بننے سے لے کے پھر کھانا بننے تک کتنے مراحل سے ایک چیز گزرتی ہے۔ اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک آپ کے پاس جو دھنیا پودینہ ہے یا ٹماٹر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، سالٹ ہے جو آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ سوچو صحیح کون کون سی چیز کس کس جہان سے پہنچتی ہے۔ ایک دسترخوان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، اور انسان ایسا ہے کہ اس پہ غور و فکر بھی نہ کرے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ الحمدللہ جب ایک انسان ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس تذکرے کی وجہ سے اس کی اپنی بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری سے اور زیادہ اسے نفع ہوتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ہمیں ہمارا بہت کوئی پیارا عزیز ہو، جب وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو کیسے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو اندر کا احساس ہے نا جو ابھرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے یہ احساس ہی نہ ابھرے تو دراصل اس پہ غور و فکر نہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنا دراصل یہ اسپرچول فوڈ ہے، اور یہ دل کی عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے۔ الحمدللہ، میں آپ بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا 2012 میں ہم دبئی میں تھے اور ایک پیس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے۔ اس کانفرنس کے اندر ایک ایگزیبیشن تھی اور اس میں سسٹینیبلٹی ان دا ارتھ کا کانسیپٹ تھا۔
تو انہوں نے قرآن اور ارتھ کو ہر طرح سے ریلیٹ، سسٹینیبلٹی ان دا ماؤنٹین، سسٹینیبلٹی ان دا اکانومی، سسٹینیبلٹی ان دا کلاؤڈس، سسٹینیبلٹی ان دا ہر چیز کو ریلیٹ کیا ہوا تھا. اور پھر وہی والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، ان کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو ایک جرمن خاتون تھیں جو کہ اس ایگزیبیشن میں ہمارے ساتھ انٹر ہوئیں، اور وہ ایک لانگ ایگزیبیشن تھی جس میں ڈفرینٹ اسکولس کے بچے اور ڈفرینٹ دائیان ریلیٹ کر رہے تھے چیزوں کو، اور کنیکٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ کانسیپٹ ملتا ہے. تو وہ پوری ایگزیبیشن سے انہوں نے کراس کیا تو وہ آخر میں اپنے ریمارکس دے رہی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جا کے شہادہ کر لیا. تو اتنی بڑی چیز ہے غور و فکر، اور جب انسان کسی اصل کو پا جائے، ہم تو وہ نعمت یافتہ قوم ہے نا جن کے پاس قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، بس غور و فکر اور وہ کنیکشن جو ہے نا، وہ جیسے مائک کا کنیکشن پیچھے سے اتنا سا آف کر دیں تو گیا، بس ایک کنیکشن ہی آف ہوا ہوا ہے جس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. سارا دن وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سارا دن برتتے ہیں، ہر نعمت کو برتتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. استاذہ ایک سوال ہے، بنت صدیق پوچھ رہی ہیں، استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جیسے اللہ کی رحمت کا یقین ہے، ایسے اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا. جب قرآن کی آیات رحمت والی آتی ہیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر جہنم کی آیات آتی ہیں تو ویسی کیفیت نہیں ہوتی جیسے خوف آنا چاہیے. اچھا، یہ ہم جس دور میں رہتے ہیں نا، اس میں سورس آف نالج جس بات کو سمجھا جاتا ہے نا، سب سے پہلے وہ حواس ہے، 5 سینسز. تو ہمیں لگتا ہے کہ 5 سینسز کے تھرو ہم ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا صحیح سورس نہیں ہے کہ آپ اپنی سینسز سے محسوس کریں. جیسے آپ آگ کو محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ یعنی فزیکلی جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یا جس کو سنتے ہیں، یا جس کو سونگھتے ہیں، تو جیسے ہم اشیاء کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جو زاویے ہیں، اللہ سے محبت کو، اللہ تعالیٰ سے خوف کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کو، ویسے محسوس نہیں کر سکتے. کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی اگر اسے خوف آتا بھی ہے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسے کو آثار تو نظر نہیں آ رہے. آپ کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے. بذات خود یہ بتاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خوف نہیں ہے، خوف ہے. ہاں، اس خوف کے لیے اب آگے کیا کرنا ہے، کہ اور کس چیز کا خوف؟ اس کے لیے نالج از دا وے کہ آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کو پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا دل یقین کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا 3 بڑے سورسز آف نالج ہیں. اگرچہ لوگوں نے اور بھی بہت سارے بتائے ہوئے ہیں، لیکن جن پر سب کا بلیف 5 سینسز، آپ کی عقل اور وحی. 5 سینسز سے اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے. آپ اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسرا سورس چوز کرنا پڑے گا، عقل ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ فل ہے وہ وحی کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا. ہم اس کے علاوہ جس سورس پہ بھی جائیں گے وہ سورس ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل غریب کا کام یہ ہے، ہمارے علماء اخلاق اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ عقل جو ہے نا، یہ سلیو ہارڈ ڈسک ہے. اگر آپ کا اینگر غالب آتا ہے تو عقل دلیلیں دیتی ہے، آپ ظاہر ہے ہوا ہی ایسا ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ وہ آپ کا حق بنتا ہے. اگر غصہ آ رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک. اچھا، ایک فرد جو ہے نا وہ خواہش پرست ہے، اس کو کہے گا کہ اچھا اب زندگی، اب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اب یہ بھی نہیں کر سکتے، اب یہ بھی نہیں، اتنا زیادہ کیا پابندیاں ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی جو چیز انسان کے اوپر غالب ہوتی ہے نا، اینگر غالب ہو، یا انسان کے ڈیزائرز غالب ہوں، یا انسان کی یعنی نالج جس کو پسند ہے، علم، تو ایسی صورت میں جو چیز جس پہ غالب ہوتی ہے نا، عقل اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتی رہتی ہے.
تو عقل بس اتنا سادہ سی بات ہے، سلیو ہارڈ ڈسک ہے. اس لیے عقل کو سلیو ہارڈ ڈسک کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کا علم ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں بتایا اپنی ذات کے بارے میں، جو محمد رسول اللہ نے بتایا اس سے باہر کچھ نہیں. کیونکہ اس سے باہر صرف خیال آرائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی سوچ سے کوئی بھی چیز اخذ کرنا، ایزیوم کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. جی استاد، ایک اور سوال ہے کہ جب کوئی تکلیف بہت طویل ہو جائے اور صبر کمزور ہونے لگے تو خود کو کس طرح سے سنبھالیں؟ یہ بڑا بیسیکلی کرنے والے کام ہیں کہ ہم ایک اپوزٹ ماحول میں رہتے ہوئے، ایک ایسے ماحول میں جہاں پر ہمیں اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی ہو، جہاں پر ہمیں ارد گرد سے کلیش کا سامنا ہو، ہم کس طرح سے اس پہ صبر کر سکتے ہیں. دیکھیے، اس کے لیے پہلے اسپرچول ڈیولپمنٹ ضروری ہے نا، کہ آپ اپنے آپ کو اسی مقام پر لے کے، مثال کے طور پر آپ غور و فکر کرتے ہیں ایک درخت پر. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ درخت ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے. کوئی پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے. تو کیا پتہ نہیں چلتا کہ جب اپوزٹ ماحول ہو، جب کبھی طویل عرصے تک ایسی مشکلات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے. تو سروائیول کے لیے کائنات ہمیں بہت ساری مثالیں دیتی ہے کہ کیسے سروائیو کیا جاتا ہے، کیسے اپوزٹ ماحول میں رہا جاتا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ممکن ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. اور سچی بات یہ آپ آزما کے دیکھیں، کسی مصیبت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو یاد کر لیں. جو مشکلات آپ نے برداشت کی ان مشکلات کو یاد کر لیں. مثال کے طور پر طائف میں آپ نے پتھر کھائے تھے. کون ہے جس کو زندگی میں پتھر پڑے ہوں؟ ظاہر ہے کہ جو مشکلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے. جب آپ کسی چیز کو اس کے انجام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تکلیف کو دیکھتے ہیں، تکلیف سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس طرف نہیں ذہن جاتا. جو ہی آپ کا ذہن اللہ کی حکمت کی طرف پلٹتا ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو لمبے عرصے کی مشکلات بھی ہوں تو رسول اللہ کے شیب ابی طالب کو یاد کر لیں. آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھا گیا، آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے فوڈ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، بچوں کی چیخیں، پھر کس طرح سے کیا چیزیں تھیں جو کھانی پڑتی تھیں، اور کیا جرم تھا ان کا جس جرم کی وجہ سے انہیں وہاں رہنا پڑا. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا تھا؟ نو پروٹیسٹ. کوئی آپ نے کمپرومائز کیا تھا؟ کوئی ٹیبل ٹاک ہوئی تھی؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ظلم تھا، اور اس ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیئر کیا، کیونکہ لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے لٹکا دیا، اور اس معاہدے کے تحت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. تو جس سے کیا گیا ان کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. تو کیا رسول اللہ جیسا سوشل بائیکاٹ فیس کیا کسی نے؟ کیا رسول اللہ جیسے طائف میں پتھر کھائے، جیسے طائف میں پتھر کھائے، ایسے اپنوں بیگانوں سے پتھر کھانے پڑے؟ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی میں ان سے زیادہ بڑھ کر؟ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے آپ کو تکلیف فیل ہی نہیں ہوگی. یہ تیسری اہم بات. 3 باتیں میں نے کہیں. کائنات سے سبق لیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، انبیاء کو یاد کریں. آپ سوچیں کسی کے لیے کیسے مشکل ہے طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا. اللہ اکبر. 3 پردوں میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. یوسف علیہ السلام کو کیسے بھائیوں کی طرف سے فیس کرنا پڑا جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟
نیچرلی یعنی ایک ہمبل شخص سے اسی کی توقع کی جا سکتی کہ انہیں پتہ تھا کہ بھائیوں نے اس جگہ تک پہنچایا، پھر وہ بکے، پھر زندگی کا جوانی کا کتنا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا، پھر قید خانے میں چلے گئے، قید سے باہر جب آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، پھر کس طرح سے غلے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار تک پہنچایا، پھر وہی بھائی تھے جنہوں نے برا سلوک کیا تھا، جب وہ آئے تو کیا یوسف علیہ السلام اس نفامند درخت کی طرح نہیں ہو گئے کہ جن پہ پتھر مارے گئے تو انہوں نے جواباً پھل دیے؟ تو اگر انبیاء کر سکتے ہیں، اگر صالحین کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ وے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اگزامپل بنایا۔ تو طویل عرصے کی جو تکالیف ہیں اس میں انبیاء کو یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت۔ اور اللہ کی حکمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے ضرور سکھانا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آگے بہتر مقام تک پہنچانا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب آپ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے، سمجھ جاتے ہیں، تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ استاذ آڈینس سے کوشچن ہے، پھر ہم یوٹیوب کا سوال لے لیں گے انشاءاللہ۔ مائک آن نہیں ہے آپ کا۔ میرے اندر نا 2-3 دن سے ایک عجیب سی کیفیت آ گئی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی چیز آپ کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہو تو آپ ایک نا آپ کو ایک بے حسی آ جاتی ہے۔ جیسے میں ایگزامپل آپ کو یہ دیتی ہوں کہ ڈی ایم اے میں جب بچوں کو ٹریننگ کی جاتی ہے تو ان کو مسلسل بار بار ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی میں رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو بیئر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیز اتنی کنٹینیوس ہو گئی ہے کہ شاید میں امیون ہوتی جا رہی ہوں، نم ہوتی جا رہی ہوں، کیا ہے کہ میری دعا میں جب میں مانگتی ہوں نا تو مجھے اپنے الفاظ خالی لگتے ہیں، وہ مجھے اثر نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ ایک چیز دوسرا میں نے آج کل کے نا بچوں میں دیکھا ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں، ہماری سوسائٹی کے بچے ہیں جن کو سب کچھ ملا ہوا ہے، تو ان سے کہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگو، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 1-2 منٹ میں پتہ نہیں کیا کیا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا علم مانگا، آخرت مانگی، جنت مانگی، 2 منٹ میں انہوں نے سب کچھ ہی مانگ لیا ہوتا ہے۔ بچوں میں میں نے یہ بہت کمی دیکھی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعا کرتے تھے، سجدوں میں دعائیں کرتے تھے، ٹک کے بیٹھ کے کرتے تھے، تو وہ نہیں آتا مجھے۔ میں کوشش کرتی ہوں بچوں کو سکھانے کی، لیکن مجھے وہ طریقہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے۔ اچھا، یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات نمبنس کے حوالے سے ہے، جس کو آپ نے نمبنس کا نام دیا، کہ جیسے انسان مسلسل ایک ٹیسٹ سے گزرا، پھر گزرا تو ٹریننگ ہوئی، اور پھر جیسے بالکل نمبنس کی کیفیت آ گئی۔ آپ اسے سکینت بھی تو کہہ سکتے ہیں، وائی ناٹ سکینہ، سکون ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک یعنی ٹریننگ کرتے کرتے آپ اس پہ مطمئن ہو گئے ایک اعتبار سے، اور آپ کو شکوہ نہیں رہ گیا، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، اور آپ نے اپنا معاملہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہینڈ اوور کر دیا تو آپ کی کیفیت فرق ہوگی۔ سم ٹائمز ہم ٹرمینالوجی صحیح یوز نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ ہماری فیور میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر احد کا میدان ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بدر میں بھی پیش آیا تھا اور کئی جنگوں میں، کہ صحابہ کرام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سکینت طاری کر دی بدر کے میدان، تو کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی، اونگ آ گئی، ایسی اونگ تھی کہ جس میں ایسے جیسے یعنی وہ جو سارا سٹریس تھا، وہ سارا سٹریس اس اونگ کی وجہ سے چلا گیا، یعنی ایسی کیفیت میں چلے گئے۔ اب اگر اس کو کوئی غلط معنی پہنانا چاہے، یعنی اس کو ڈفرینٹ معنی دینا چاہے، تو دے سکتا ہے کہ شاید وہ کیئرلیس ہو گئے تھے، شاید انہیں احساس نہیں رہا تھا، شاید وہ بے حس ہو گئے تھے، شاید وہ ایسا بے حسی والا معاملہ نہیں تھا۔ جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو ایک سٹیٹ ایسی بھی آتی ہے جب انسان کو لگتا ہے
जैसे कोई हिलजुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जैसे बिल्कुल यानी सन्नाटा सा हो जाता है। समटाइम्स इतनी इत्मीनान वाली कैफियत भी नहीं होती, सन्नाटा सा, उसे समझ नहीं आती ये क्या है कैफियत। इंसान का एक ही काम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो अपनी कनेक्टिविटी रखे, उसको याद करे, अपना मामला उसके हवाले करता रहे। और एक दुआ जो बहुत हेल्प करेगी, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। इसका मतलब है, या अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए ना करना, मेरे हालात की इस्लाह कर देना, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और अब देखिए कि ऐसी हालत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही दुआ है। दूसरी बात आपने कही कि बच्चे जो हैं वो यानी उस तरह दुआ नहीं कर पाते। दुआ क्या है? दिल की हूक है, दुआ दिल की पुकार है, दुआ दिल से उठने वाली बात। दिल में कुछ होगा तो हूक भी उठेगी। आम तौर पर ऐसा होता है कि जब इंसान को इतनी नेमतें मिली हों, वो शुक्र भी अदा नहीं करता, वो नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब भी नहीं करता, तो ऐसी कैफियत आ जाती है जिसमें इंसान हक समझने लगता है कि ये मेरा हक था जो मुझे मिल गया, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करता। तो जाहिर है कि फिर दुआ भी नहीं हो पाते। उसका भी हल है। उसका हल ये है, देखिए मुझे हज़रत इमाम मालिक की बात याद आती है कि इस उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह भी कुरान से हुई थी, आखिरी की इस्लाह भी इसी तरह होगी। तो बात यह है कि हमारे जो तर्ज़ अमल में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और दिल के अंदर सख्ती आ जाती है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का रियल इल्म, उसको उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज देने की बजाय ना जनरली हम बातें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जब उसकी लॉजिक किसी इंसान के पास नहीं होती ना, तो दिल सख्त हो जाते हैं। जैसे बनी इसराइल के सख्त हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनके दिल पत्थरों की तरह सख्त हैं। फिर कहा नहीं, पत्थरों से भी ज़्यादा, क्योंकि पत्थरों में कोई ऐसा है जो गिरता है तो यानी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ता है, और कोई ऐसा है जिससे पानी फूट निकलता है। तो ये समटाइम्स इर्द गिर्द के माहौल में रहते हुए भी दिल सख्त हो जाते हैं। कि आप ऑपोजिट माहौल में रहते हो, लड़ के माहौल में, फिर यानी इम्यून हो जाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको पता है कि आपने रूटीन के तहत एक दुआ करनी है, इस टाइम पे ये टाइम दुआ का है, ये ज़िक्र का है, ये अल्लाह को भूल जाने का। तो हर रोज़ ही अगर ऐसा हो रहा हो तो ज़ाहिर है कि वो एक इस्लामिक लाइफस्टाइल नहीं है। सारा इस्लाम कोई अबाए में तो नहीं है ना, सारा इस्लाम कोई हमारी नमाज में भी नहीं है, अगरचे नमाज पहला फरीज़ा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम इज़ द वे, इस्लाम एक लाइफस्टाइल है। इस्लाम सोचने का भी एक अंदाज़ देता है, इस्लाम देखने का, गुफ्तगू का, सुनने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है इन्नस्समा वल बसरा वल फुअद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाए। तो इसका मतलब है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल इन सब चीज़ों के बारे में। तो इतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल कैसे हो? कौन सी चीज़ है जो इंसान को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाती? ये सच्चा इल्म और सोहबत। इसके बग़ैर अगर कोई कहे कि आप घर बैठे कुछ चीज़ों को स्टडी कर लें, मुताला कर लें, आप यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, कुछ आ जाएं कुछ ना आएँ, कुछ पेरेंट्स बता दें, फ़ायदा बहुत है पेरेंट्स के बताने का, लेकिन इम्यून हो जाते हैं बच्चे अगर रियल नॉलेज उनके पास ना हो, फर्स्ट हैंड नॉलेज ना हो। ऐसा तो हम नहीं करते कि हम किसी बच्चे को स्कूल ना भेजें, उसको वो एजुकेशन ना दिलवाएं, लेकिन ऐसा ज़रूर करते हैं कि बच्चे को उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज उसको ना दें, उसको हम सिर्फ तलकीन पर रखें। तो तलकीन जो है वो एक लेवल तक ठीक है। जब किसी के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा, उसको सिर्फ तलकीन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलता, वो बैसाखी पर है।
تو بیساکھی والے کا تو کام خراب ہے نا، اس لیے فرسٹ ہینڈ نالج ضروری ہے. تو جب کسی کے پاس نالج ہوتا ہے، جب کسی کے پاس لاجک آتی ہے، جب خود راستہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو آپ کا احساس ایسا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز فیل ہوتی ہے ایز اے مدر کہ میرے بچے میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے. یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن اس کا جو سلوشن ہے اس پر کام کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی. وعلیکم السلام. جی ذرا مائک چیک کروا لیں، 1 منٹ ٹھہریے گا. مائک کی آواز کیا کیمرے کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے؟ میم ابھی آپ نے دل کی سختی کے حوالے سے میرے سوال کا آدھا جواب تو خیر دے دیا ہے، لیکن میم جیسے آپ کا ٹاپک بھی اسپریچول ہیلنگ کے حوالے سے ہے، تو میں نے اس کو اس چیز سے کنیکٹ بھی کیا ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں سائیکلوجیکل جو ٹرمس یوز کی جاتی ہیں کہ اینگر ایشوز، ٹیمپر ایشوز، تو میں نے اس چیز کو اپنے طور پہ مے بی آئی ایم رانگ کہ ہو سکتا ہے آپ کو سائیکلوجیکل وہ لینے پڑنے ہوں، لیکن میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں بھی ہماری روح ہی کہیں نہ کہیں زخمی ہوتی ہے، اس کو فوڈ نہیں دیا گیا ہوتا، تو ہم اس میں یہ انڈلج ہو جاتے ہیں اس معاملات میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہا. اب کوسچن میرا یہ ہے کہ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو غور و فکر کرواتی ہیں، لیکن جو ایک آیت ہے جو آپ نے ابھی کوٹ بھی کی ہے کہ دل ان کے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، سمن امن بکیون، تو اس سے ایک خوف سا پیدا دل میں ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تو نہیں بن گئے ہیں کہ اگر، لیکن پھر ایک امید اس طرح آتی ہے کہ اگر غلط کام کیا ہے تو ایک ضمیر ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں یار غلط آپ نے کیا ہے، آپ کو آپ کے منہ پہ استغفار آ رہا ہے، اور آپ نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے کسی ماتحت اپنے اینگر ایشوز اور یا ٹیمپر ایشوز کے تحت، اور آپ نے جا کے اس سے معافی بھی مانگ لی ہے، تو ایسا انسان ایمانی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ کوشش کرنے کے باوجود ادھر بھی نہیں جا رہا اور اس کو پشیمانی بھی ہے؟ تو یہ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ جو دل کی سختی کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اور انسان اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں شاید انہی میں شامل ہو گیا ہوں، تو کیا اسے ایسا سوچنا چاہیے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی انسان میں تبدیلی راتوں رات نہیں آ جاتی. جتنے لمبے عرصے یعنی انسان نے کام کیا نا اپنے اوپر، جو یعنی آج آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، تو یہ یعنی ہماری فیملی کا اثر بھی ہے، فرینڈس کا اثر بھی ہے، ماحول کا اثر بھی ہے، جس تعلیمی ادارے سے آپ نے پڑھا، آپ کے میڈیا کے اثرات بھی ہیں، پولیٹیکل اثرات بھی ہیں، انٹرنیشنل جو ایک پریشر ہے اس کے اثرات، یعنی ہر طرح کے اثرات انسان پہ آتے ہیں نا. تو اتنا کچھ ابزارب کر کے ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا اینگر ایشوز ہیں، اچھا میرا تو دل ابھی ایسا سخت ہے، ابھی یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بیدار ہو رہا ہے، یہ تو پازیٹیو ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں، ورنہ تو انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جو ایموشنز ہیں نا ان کو بیلنس رکھنا یہ موت کے وقت تک کام نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی نبی ہو یا عام انسان، ہر کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اینگر کیا ہے؟ ایک ریاکشن جو انسان کے اندر ابھرتا ہے ابلیس کے ایکٹ کرنے پر. انسان کے اندر سے ریاکشن ابھرتا ہے، اگرچہ ابلیس سامنے موجود نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی فارم میں اس کے سامنے ایسی بات آتی ہے، ابلیس اس کو دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، سامنے والے کے دل میں بھی، اور پھر یہ گیم شروع ہو جاتی. اینی ٹائم کسی کے لیے بھی شروع ہو سکتی. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق، سنیں کتنا بڑا مقام ہے ثانی اثنین کا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں کسی نے گالیاں دینی شروع کی. جب اتنی گالیاں کھائیں تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل پاس کرتے رہے. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب دیا تو رسول اللہ اٹھ گئے. حضرت ابوبکر کو فکر پڑ گئی, پیچھے بھاگے, کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک کوئی مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ اسمائل پاس کرتے رہے, جس وقت میں نے جواب دیا تو آپ نے غصہ کر لیا, آپ آ گئے. تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے تھے فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے غصہ کیا, تم نے بات کی تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا, اور میں ایسی جگہ نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ ہوتا ہے ہر انسان, کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اینی ٹائم کسی وقت بھی کسی کو ری ایکشن لگ سکتا ہے, اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دل کی سختی کا معاملہ ہے, تو غصے کا تعلق محض دل کی سختی کے ساتھ نہیں, کیونکہ یہ ایکسٹرنل زیادہ ہے, یعنی شیطان دل کے اندر زیادہ ڈالتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کا نفس بھی یعنی سم ٹائمز انسان کو ابھارتا ہے, لیکن بہرحال باہر سے اس کا زیادہ لنک ہے. اور یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو بڑے صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اسے چلنا ہے. اور اس کے لیے جو اسپریچول فوڈ ہے, جو چیز انسان کو کائنات سے ملتی ہے, مختلف اشیاء کو دیکھ کر کس طرح انسان صبر و ضبط سیکھتا ہے. تو اب سوچیں کتنا بڑا صبر ہے, ظرف ہے درخت کا, ارد گرد پورے ماحول میں کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. کنسسٹنسی ہے. آپ ہواؤں کے اندر دیکھیے کتنی نرمی ہے اور بے نیازی بھی ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی, کسی کے اثر سے وہ یعنی متاثر نہیں ہوتے, کسی کے اثرات قبول نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ پانی کے اندر کتنا تسلسل ہے, پانی میں کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے, کنٹینیوٹی ہے. زندگی بھی اسی طرح سے مسلسل جاری رہتی ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی, تسلسل کے ساتھ نیکی کے راستے پہ جاری رہنا. اور جب کبھی بھی کوئی ذہن میں آئے پریشانی ہو تو پانی کو یاد کر لیں گے, پانی تو ہمیشہ بہتا ہے, تو میں کیسے رک جاؤں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن دعا کے متعلق ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, آپ ذکر کر رہی تھی. اب ہمارے مذہب میں ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس پہ توکل کرو اور اس میں خوش رہو. دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے تو آپ دعا مانگیں اللہ سے, کیونکہ اللہ نصیب بھی بدل دیتے ہیں. تو سم ٹائمز جیسے آج کل کا جو دور ہے, لوگ فائنینشلی ایشوز میں ہیں, لوگ دوسرے مسائل میں ہیں. جیسے میں بھی بڑی مشکلات سے گزری ہوں, تو جب مجھے وہ کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں, جو ہے اس پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا. اچھا, پھر دوسری طرف پھر یہی سوال آتا ہے کہ اگر اللہ سے نہیں مانگوں گی تو پھر میں کس سے مانگوں. جی, تو یہ تھوڑا مجھے آپ تھوڑا دو ٹرمینالوجیز آپ مکس اپ کر رہے ہیں, قناعت اور توکل. قناعت کرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ شکوہ نہ کریں, آپ اپنے آپ کو اس صورت حال میں نارملائز رکھیں, کول رکھیں. قناعت کا یہ مطلب ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو توکل کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ ایک وکیل کو اپنا کیس دیتے ہیں تو آپ اپنا جو چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے آپ اللہ کے حوالے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا بادشاہ ہے, جو انسان کا خالق ہے, مالک ہے, جس سے انسان توقع رکھتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکمت سے اس معاملے کو ریزالو کر دیتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن شرط ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے.
تو مشکل آتی ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا، کس طرح کا توکل کرنا، جیسے اب دیکھیں توکل کرنے کے لیے آپ نا چھوٹے پرندوں کو ضرور دیکھیں. اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے آغاز میں کہتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جو اپنا رزق اپنی پشت پر لادے پھرتا. اب سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے جانوروں کی، پرندوں کی، مچھلیوں کی، پھر جیسے حشرات الارض ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے. ان میں سے کوئی رزق سٹور نہیں کرتا انسان کے ماں سوا، کوئی اپنا رزق لے کے جاتا نہیں ہے. اور میں اتنی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی عطا کرے گا جیسے پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پرندوں کی طرح توکل کرنا کہ سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جسٹ نتھنگ، زیرو، نہ گھونسلے میں کچھ ہے، نہ یعنی کوئی پتہ ہے کہ کوئی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن پرندے قحط سے فاقے سے مرتے ہیں. انسان ویسا توکل نہیں کر پاتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اپنا مسئلہ مطلب اللہ کے آگے آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں اس میں نے یہی بات کرنے کے لیے؟ جی میں نے یہی بات آپ سے کہی کہ قناعت کا، جی قناعت کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ جن حالات میں ہیں آپ ان حالات میں اللہ سے شکوہ نہ کریں، ان حالات میں آپ یعنی سسٹین کریں. اچھا، اب جس طرح سے توکل ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ سے بات کی نا، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی مدد مانگنی، رسول اللہ نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اللہ سے نہ مانگو، کہ اللہ سے دعا ہر صورت کرنی چاہیے. ایون انسان یعنی اس کے اوپر بڑے سے بڑے روڈ رولر پھر جائیں، مراد یہ کہ اتنے بڑی آزمائشیں بھی آ جائیں تو اللہ کی یعنی اس نے صبر بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے، لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑنی، دعا کرنی ہے اور امید نہیں چھوڑنی، امید نہیں چھوڑنی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو کویشچن ہے ریگارڈنگ پیرنٹنگ، لائک آئی ہیو ٹوئنگ گرلس الحمد للہ آف 6 ایئرس، تو اس میں میرا یہ کویشچن ہے کہ ہاں لائک وہ کمپیریزن بہت ڈرا کرنے لگ گئی ہیں دونوں آپس میں، تو ہاؤ ٹو کریٹ بیلنس، لائک ہاؤ آئی کین کریٹ اے ہیلتھی بیلنس بٹوین دیم، کہ وہ آپس میں کمپیریزن میں نہ آئیں، اور ان کے ایموشنس کو میں کیسے ڈیل کروں، لائک ان میں اینگر اور آپس میں کمپیریزن سے جو ایموشنس ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کو میں کیسے ڈیل کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن بچوں میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. سم ٹائمز پیرنٹس کی وجہ سے آ جاتا ہے، سم ٹائمز ٹیچرس کی وجہ سے، سم ٹائمز پیئر گروپ کی وجہ سے، سم ٹائمز میڈیا کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہ ہونا تو شیطان پھر بھی کمپیریزن میں ڈال سکتا ہے. یعنی یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیا ایک نبی کے بیٹوں میں کمپیریزن نہیں آیا تھا؟ کمپیریزن جیلسی کی طرف لے جاتا ہے، جیلسی سے پہلے کا عمل ہے. اب ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو یعنی انبیاء کی سٹوریز سکھائیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کمپیئر کیا تھا تو ان سے پوچھیں کہ کیا بات ٹھیک تھی، کون سی چیز ٹھیک تھی، کیا یوسف علیہ السلام کے ان بھائی نے ٹھیک کیا تھا یا یوسف علیہ السلام؟ انہوں نے تو کمپیئر نہیں کیا تھا. آپ نے یوسف علیہ السلام جیسا بننا ہے یا ان کے بھائیوں جیسا؟ یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کر دیا اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ اتنے چوتھے آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات بھی ہوئی. تو یہ ہے کہ ان کو جس وقت آپ یعنی توجہ دلائیں گے سٹوریز سے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اچھا لرن کریں گے.
بہتر لرن کریں گے. اور یہ ہے کہ انجام کے ساتھ بچے زیادہ سمجھتے ہیں. یعنی انجام بھی ایک نبی کا آپ نے دکھایا, اور نبی کے جس کے ساتھ کمپیریزن آپس میں ہوا تھا. تو چونکہ باقی چیزیں سمجھنے تو مشکل ہیں, کیونکہ کمپیریزن کے حوالے سے اور بہت ساری اگزامپل ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی. جیسے عزیز مصر کی بیوی اور پھر اس مصر کی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں, انہوں نے بھی, ان کا بھی آپس میں ایسا ہی معاملہ ہو گیا تھا. لیکن وہ چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ آ سکتی, لیکن یہ بھائیوں والی بات سمجھ آتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے جیلسی کے حوالے سے, جو جیلسی رسول اللہ کے ساتھ کسی کو ہوئی, یا اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. جیسے جیوز اور مسلمز میں آج تک جیلسی چلی آ رہی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ مسیح دجال کو انہی کے ہاتھوں ختم کروائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں نا, ڈرا کر کے بھی بتا سکتے ہیں. تو جو جیلس ہے وہ فائدے میں ہے, یا آج وہ فائدے میں رہیں گے آئندہ جنہوں نے جیلسی نہیں کی. تو جیلسی کا جو انجام ہے وہ ضرور یہ یعنی ڈسکس ضرور کریں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. تو انہیں کہیں کہ یہ تو کھا جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا نقصان بہت ہے, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا ریلیشن دیا, یہ ریلیشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ میں یہ اچھی بات, آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو آپ کی بہن میں, ان سے کہو آپ 3 اچھی باتیں بتاؤ جو ان میں. اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی باتیں منہ سے کہلوائیں, اور خود کمپیئر کرنے سے رکیں. اور اگر ہوں اسی طرح سے ٹیچر سے بھی کہیں, اور یہ کھوج بھی لگائیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کمپیئر کرتے ہیں. وہ سٹوریاں سنانے لگ جائیں گے کچھ دنوں تک اگر آپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 3 اچھی باتیں تو ویسے جاننے بھی پوچھنی چاہیے. ماں باپ کے بارے میں پوچھو تو بچے بلینک ہوتے ہیں اکثر, وہ نہیں بتا رہے ہوتے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی ماں باپ کی اچھی باتیں اس طرح سوچا نہیں ہوتا. سوچا یہ میرے خیال میں ایک جو تھنکنگ پروسیس ہے یہ ہوتے رہنا چاہیے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کویشچن لے لیتے ہیں, پھر آن لائن سوال لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم اساتذہ جی. وعلیکم السلام. یہ جیسے فاسٹنگ کا ہوتا ہے کہ اسپریچولی آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے فاسٹنگ اسلام میں ہے, تو یہ آج کل یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ہر کوئی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا کم کھا لے, تو اس پہ پھر کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتنا جو اس طرح کرنا ہے تو اس سے اچھا پھر روزہ ہی رکھ لیں آپ. تو روزہ تو بیسکلی پھر یہی ہے نیت کا, تو پھر بندہ اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے, اور بندہ سوچتا بھی ہے کہ واقعی اگر ہم نے کرنا ہی ہے تو ہم اللہ کی نیت سے کر لیں, لیکن پھر اس میں بندہ کنفیوژن بھی رہتا ہے کہ پھر یہ واقعی نیت آپ کی کاؤنٹ ہوگی, یا پھر آپ کا بیک آف دا یہی ہے کہ ایسے ویٹ لاس اور اس کے لیے آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں, انٹرمیٹنٹ ہے ہی ویٹ لاس کے لیے, تو ویٹ تو لاس ہو جائے گا, یعنی ویٹ تو کم ہو جائے گا آپ کا, لیکن اس سے کچھ اسپرچولی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس روزے کی وجہ سے آپ سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں, اس روزے کی وجہ سے آپ دوسروں کی بھوک, دوسروں کی پریشانی کو بھی سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا آپ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, یعنی آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. تو مطلب اچھا, اب یہ ہے کہ جس طرح انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ہے نا, آپ اس کے اوپر ریسرچز پڑھیں. جو لیٹسٹ ریسرچز آ رہی ہیں تو اس کے کوئی ریزلٹس اچھے نہیں ہیں, اس کے ریزلٹس بہتر نہیں ہیں. آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے روزے کی جگہ فاسٹنگ کو رواج دیا گیا, تو آپ اپنی اصل پر واپس آ جائیں, آپ کو وہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو اسپرچولی بھی انرچ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی, سیلف کنٹرول, آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, آپ زیادہ صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ.
تو یہ میڈم یہ بات تو نیت پہ ہی آ گئی نا، مطلب کہ آپ اگر اپنی نیت دیکھیے انٹرمیٹنٹ ڈائٹ ایسی نہیں ہے، اس میں 18 آورس کی آپ نے ڈائٹ کرنی ہے یا 14 آورس کی کرنی ہے یا جتنے بھی آورس کی کرنی، تو اس میں یہ ہے کہ ٹائمنگس کا دخل نہیں، آپ جس وقت چاہیں رکھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے نا وہ اس کے ٹائمنگس فکسڈ ہیں، صرف نیت نہیں ہے اس کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ بات بھی ضروری ہے۔ انٹرمیٹنٹ ڈائٹ میں تو یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذہ اور میں صحت کے لیے اتنا اچھا نسخہ ہے، آپ منڈے تھرسڈے رکھ سکتے ہیں، آپ 3 جو روشن راتیں ہیں 13 14 15 یا میں 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی صرف 3 دن کے روزے 1 مہینے میں رکھتا ہے نا تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے یعنی سنت پر آئیں، ٹرینڈ اینڈ سننا اسٹیز۔ جزاک اللہ خیر۔ استاد ایک سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ استاذہ بیوی کس کی مانے، شوہر یا اپنے گھر والوں کی؟ گھر والے کہتے ہیں جاب کرو، اتنا پڑھایا ہے، اور شوہر کہتے ہیں بچے اور گھر کو سنبھالو۔ آفٹر میرج آئی وانٹ ٹو نو واٹ از مائی پرپز ناؤ۔ ایک ایسا سوال ہے جو عام طور پر یعنی نئی شادی شدہ لڑکیوں کو یا ینگ لیڈیز کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سچویشن ایسی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مجھے یاد آتی ہے کہ کیا یعنی میں اللہ کی مانوں یا کسی اور کی مانوں نا۔ مجھے اس وقت آیت جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں آ رہی، تو میں نہیں چاہتی کہ میں رانگ چیز آپ کے سامنے رکھوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا کوئی ڈیسیژن کرنا ہو، ڈیسیژن میکنگ میں آپ نے کسی اور کو سامنے نہیں رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کے مطابق جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے شوہر کی ڈیمانڈ زیادہ ٹھیک ہے اس کیس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرہڈ سب سے بڑا کام ہے۔ جب آپ کا بچہ ہے، آپ نے اپنے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے، تو اس پیسے سے آپ بچے کی یعنی بچے کو نہ وہ محبت دے سکتے ہیں، نہ وہ کیئر دے سکتے ہیں، نہ بچے کو یعنی جو چیزیں آپ کی طرف سے ضرورت ہے وہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ بچہ کوئی صرف فزیکل بینگ تھوڑی ہے، تو بچے کو جو کچھ ماں سکھا سکتی جیسے وہ لک آفٹر کر سکتی، باقی تو نہیں کر سکتے۔ تو اس معاملے میں پیسہ کمانے والی مشین نہ بنے تو اچھا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہتر ہو گیا۔ جی کوشچن لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کسی کے بہاف پہ میں سوال کر رہی ہوں۔ ہم چھوٹے بچوں کو اللہ کی پہچان کس طرح کرائیں، کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب کو ہم سیٹسفائی نہیں کر سکتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ ہر جگہ کیسے ہے۔ عرش کی تو سمجھ ہی نہیں آتی بچوں کو جو 8 سے 10 سال کے ہیں، اور پھر ان کو نماز کے لیے کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ نماز پڑھیں، صرف یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ماں کا یہ سوال ہے اس ماں کو چاہیے کہ پہلے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کو سیکھ لیں۔ جب ماں کو خود آئے گا تو بچے کو سکھانا مشکل نہیں رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ گھر کی چھت کو سمجھ سکتا ہے تو وہ کائنات میں سب سے بڑی چھت عرش کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ بچہ عرش کو کیسے نہیں سمجھ سکتا، اور وہ بھی 8-10 سال کا بچہ۔ 8-10 سال کا بچہ بہت میچور ہو چکا۔ آج کل کا بچہ وہ کسی قدیم دور میں ہوتا تب بھی سمجھنا مشکل نہیں تھا، لیکن آج کے بچے کے لیے تو کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ جو بچہ ستاروں سیاروں کے ہر معاملے کو سمجھتا ہے، جو ڈاکومنٹری دکھا دیں، کائنات کے بارے میں کچھ بتا دیں، ہر ایک چیز سمجھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1.5 سال کے بچے کو میں نے دیکھا، اس کی ماں نے اسے سمندر کے سارے جانوروں کے نام یاد کرا دی۔ اسے سمندر کے ہر جانور کا نام آتا تھا، اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ بچہ کس طریقے سے یہ سارے نام دے۔ اتنی ووکیبلری اس بچے کی ماشاءاللہ، سارے پرندوں کے نام اور ہر چیز کا نام، اور ہر ایک چیز اس کے ذہن میں جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بلیف ہے آپ کا اپنا، کہ آپ کے دل کا یقین ہے
تو آپ اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے پیرنٹنگ سیکھنے والا عمل ہے. پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے, اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ چیز آپ خود سیکھ لیتے ہو تو آپ کے لیے ٹرانسفر کرنا مشکل نہیں ہوتا. الحمدللہ. یہ تو پہلی بات تھی کہ بچے کو اللہ کا تعلق یا اللہ کے عرش کے بارے میں کیسے بتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ رانگ کانسیپٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. آپ کہتے ہیں اللہم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعا, انت صاحب فی السفر, کہ یا اللہ تو میرے سفر میں میرا شریک ہے, میرا ساتھی ہے, اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا نگہبان ہے. اب یہ ایک انسان سفر میں ہے جو USA جا رہا ہے, تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرے سفر کا ساتھی ہو جا, اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاکستان میں جو میرے بچے رہ گئے نا, ان کا بھی تو ہی نگران ہے. دو جگہ پر ایک انسان نہیں, کروڑوں اربوں انسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا علم رکھتا ہے, اور اس کی قدرت اور اس کا اختیار ہے, وہ جس کو چاہے اس کے لیے مقرر کر سکتا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ہر ایک سے باخبر. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ عقیدے کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اسی کی وجہ سے دنیا میں غلط نظریات وجود میں آئے. مثال کے طور پر بڑا اچھا ہو گیا آج یہ ڈسکشن شروع ہو گئی. جیسے منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق, میں ہی حق ہوں, اللہ میرے اندر حلول کر گیا. نعوذ باللہ. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر کیسے حلول کر سکتا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات, اس کے لیے اتنا چھوٹا برتن کہ اس کے اندر حلول کر جائے. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اور ان چیزوں کے بارے میں غزالی کو جس وقت تشکیک میں مبتلا ہوئے تھے نا, 20 سال لگے تھے, نکل نہیں سکے تھے. اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو اس کے رسول نے بتایا, آمنا و صدقنا, ہم ایمان لے, ہم نے تصدیق کی. ہم اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے جیسے اس نے بتایا, جیسے اس کے رسول نے بتایا, اس سے ذرا سا زائد ذرا سا کم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے, یہ اصلاً درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے, وہ گھر والوں کا بھی علم رکھتا ہے, وہ سفر میں جانے والوں کا بھی علم رکھتا ہے, وہ زمین کے حشرات کا بھی علم رکھتا ہے. تو علم کے بارے میں تو آج جدید سائنس کے توسط سے آپ دیکھیے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کی ساری مصروفیات کا پیچھے بیٹھنے والوں کو علم, جو ڈیٹا نکالنا چاہیں, جس کے بارے میں جو خبر دینا چاہیں, فوری طور پر خبر مل سکتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بچی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ بچی کسی جگہ سے, کسی ہاسٹل سے چلی گئی اچانک, اور ظاہر ہے کہ ہاسٹل وارڈن کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ امر تھا کہ ماں باپ کو کیا جواب دینا ہے اور گورنمنٹ کو کیا جواب دینا, اس کا آنا جانا اور پھر وہاں سے نکل کے جانا, یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے ہیلپ لے لی ایجنسی سے. تو پتہ چل گیا کہ بچی اس وقت ڈی جی خان کے قریب ہے, اور یہ ہے کہ اس کی سم پر جو میسیجز تھے, ان میسیجز سے پتہ چلا کس نے میسیج کیا, اور اس لڑکے کا نمبر بھی ٹریس ہو گیا. ابھی بچی اللہ کا شکر تھا کہ محفوظ تھی, اور اس لڑکے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی ٹاک ہوئی وارڈن کیا, اس کو جب دھمکیاں دی کہ کس طریقے سے تمہیں ہم اگر ٹریس کر سکتے ہیں کہ تم کہاں ہو اور جو آنے والی لڑکی ہے کہاں ہے, تو ہم تمہیں اس جگہ سے پھر کسی اور مقام پر بھی پہنچا سکتے ہیں. تو جب وہ لڑکی وہاں پہنچی تو لڑکے نے کہا میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور اس طرح سے وہ واپس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی موومنٹ جو ہے سم کے تھرو, آپ کا جو موبائل ہے, آپ کے موبائل میں سم نہیں بھی ہے, جو ڈیٹا جا رہا ہے, آپ کا انٹرنیٹ آن ہے, آپ کی سب کہانی پتہ چل رہی ہے. آپ آپس میں بات کرتے ہیں, آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے موبائل پہ وہی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کچھ آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے, اب تو یہ آج کے انسان کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ہر ایک کی خبر رکھتا ہے.
تو اس کا علم حاوی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نماز کے بارے میں، تو پہلے ماں کو سیکھنا چاہیے نماز کیوں پڑھنی ہے. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا پڑھے گا. محبت کرنے والا ملاقات چاہتا ہے. جس کو محبت نہیں ہوتی اسے ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آج کے بچے کو ویسے تو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کی ضرورت فیل نہیں ہوتی، کیوں کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، آج ہماری یہ مصروفیت، آج ایگزامس، آج فلاں ہے. تو گھر آئے ہوئے مہمانوں سے نہیں ملتے، ریلیٹیوز سے نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ سے کب ملیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات تو اسی کے لیے قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عقیدے کے بعد، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور ہمیں اس نے بنایا اور اس نے ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا. اور یہ سب کچھ جو ہے سمجھانے کے بعد پھر نماز کی بات کی جا سکتی. رسول اللہ جب کسی کو بھیجتے تھے نا، کسی جگہ کا نگران بنا کے، گورنر بنا کے، جیسے یمن میں بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، تو آپ نے پوچھا سب سے پہلے جا کے انہیں کس چیز کی تعلیم دو گے، کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. آپ نے پوچھا جب وہ یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے پھر کہہ رہے پھر نماز کا حکم دوں گا. تو ہمارے یہاں کیا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، اب پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیوں ہے. تو یہ چیزیں ماؤں کا سیکھنا پہلے ضروری ہے، پھر بچوں کی تربیت ہوگی. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن ہے جی. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اکثر بچوں کی ماؤں کو ٹائم نہیں ملتا، تو جلدی سے اٹھ جاتی ہیں کہ چلے دعا بعد میں پڑھ دیں گے. میں اس ٹائم پہ الحمدللہ کا ذکر شروع کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو میں خود سے نوازتا ہوں جو اس کے دل میں ہوتا ہے. تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور الحمدللہ کا ذکر کرنا ایک جیسا ہو گیا؟ مطلب مجھے اللہ تعالیٰ وہی کچھ جو میں مانگوں گی ہاتھ اٹھا کر وہی دے گا اللہ کا ذکر کر کے؟ جی، بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کی جا سکتی ہے، یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی، دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے. آپ اگر اٹھ بھی گئے تو آپ اپنی دعا جاری رکھیں، کیونکہ ایک ماں کو اٹھنا پڑ سکتا ہے. کسی کو اگر اپنی جائے نماز سے اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھ جائے، اور وہ دعا کرتا رہے دل سے، دعا تو اس کی جاری رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بات میں تو کمی نہیں آتی، انسان کر سکتا ہے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ الحمدللہ کا کوئی ذکر کرے، تو الحمدللہ کا ذکر کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرنی چاہیے. سرگوشیاں، باتیں، اپنے حالات اس کے سامنے رکھیں گے، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ کو سکون ملے گا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہے، لیکن خود بتانا اور معنی رکھتا ہے. آپ کا ایک بچہ ہے جو آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، دوسرا بچہ جو آپ سے ساری باتیں کرتا ہے. کون سے بچے کے بارے میں آپ زیادہ جان رہے ہوں گے؟ نیچرلی جو آپ سے ساری باتیں کرتا ہے. تو دوسرا بچہ بے شک آپ کی جتنا بھی اوبیڈینٹ ہو، اچھا ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کبھی کہتا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے سے بات کرے، اپنے دل کی بات شیئر کرے. تو سرگوشیاں، باتیں، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے ضرور کہنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. استاذ ایک سوال ہے آن لائن، پہلے پوچھ لیتے ہیں. اکثر جمیل اور مقدس دونوں کا کچھ ملتا جلتا سوال ہے، اس لیے میں ایک ہی لیتی ہوں. استاذ ہم ارادوں پر پختگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم بہت سے ارادے کرتے ہیں، مگر بہت دفعہ انہیں کوشش کے باوجود پورا نہیں کر پاتے. اچھے ارادے کرنے اور پھر انہیں پر ثابت قدمی سے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو ارادے پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم ارادے کے مطابق عمل تب کر سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو توفیق کیسے نصیب ہوتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر زیادہ کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دیکھیں ہماری ساری زندگی نارملی لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ میں نے کرنا ہے، میرا ارادہ میں نے پورا کرنا ہے، میں نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. لا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جو بھی ارادہ کریں
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। तो अल्लाह के चाहने से होता है, इसलिए अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें और अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देगा। और इंशाअल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ उस पर अमल करने के लिए सूरा अल-फातिहा में एक दुआ है जो आप उसके साथ कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर अपनी रहमत फरमाते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा दोहराएं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कितनी बड़ी चीज़ है। सूरह अल-फातिहा अर्श के ख़जानों के नीचे का ख़जाना है और उसका हार्ट है, हार्ट ऑफ सूरह अल-फातिहा ये दुआ है। तो इस दुआ को दोहराएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह इरादे करने की भी सही तौफीक देगा और उसको अमल में लाने की भी तौफीक जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह मौजूद नहीं है, वो उनको इल्म है हर चीज़ का। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि हम ये भी सुनते हुए आ रहे हैं कि फ़जर के वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं और बंदों से मिडनाइट जी जी, और वो बंदों से कहते हैं कि जो मांगना है मांगो। तो क्या अल्लाह ताला अपने अर्श के साथ वहाँ पहुँचते हैं हर रात? जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श पर मुस्तवी होना साबित है, ऐसा ही अल्लाह सुब्हानहू तआला का नुज़ूल भी, कि अल्लाह ताला आते हैं और जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि कोई फिक्स्ड है कि अल्लाह ताला किसी चीज़ के पाबंद हैं कि वो अपने अर्श से कहीं, यानी उसकी जो मूवमेंट है जो उसने बताई वो हक है, क्योंकि ये हमें अल्लाह के रसूल ने बताया और सही हदीस है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो नुज़ूल है वो साबित है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर जगह मौजूद होना ये बातिल नज़रिया है। ये इंसानों के अंदर शैतान की डाली हुई बात है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है फिज़िकली। यस, जज़ाकल्लाह खैर, कि फ़िज़िकली हर जगह मौजूद नहीं है, अपने इल्म के साथ मौजूद है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं, वो हमें इस वक्त हमारे दिल की गहराई को भी पहचानता है। वो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, बेशक अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल है। दिल में बात में आती है, अल्लाह ताला को पहले से मालूम होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब है। इंसान के करीब है अल्लाह ताला अपने इल्म की वजह से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने साथ मैच नहीं करना चाहिए। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई ज़ात नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अक़ीदा सीखना, अक़ीदा सीखना, क्योंकि फ़ेथ के साथ ही इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। फ़ेथ के साथ ही इस रास्ते पर इंसान आगे बढ़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेथ रीलोडेड हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं एवरी सैटरडे। तो आप लोगों में से कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन आप चाहें तो फिर ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। लेकिन ये ईमान को तरोताज़ा, जिसको ईमान अजीज़ है और ईमान को तरोताज़ा करना चाहता है, ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेचुरली दुनिया की सारी मसरूफियात में जिसके लिए ईमान अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसके लिए उसे ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला की जानिब से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक फेथ रीलोडेड प्रोग्राम जो है वो एवरी सैटरडे गुलबर्ग हेड ऑफिस है हमारा। एड्रेस ये, अगर आप इस स्पिरिचुअल हीलिंग के ग्रुप में भी हैं तो उसमें भी उसकी पिन लोकेशन एड्रेस शेयर हुआ है। ये फिरदौस मार्केट है 36J गुलबर्ग 3। एवरी सैटरडे इसी टाइम में 3:30 से 5:30 एवरी सैटरडे सेशन चलेंगे। एक सेशन हमारा एवरी थर्सडे को डिफेंस में होता है और एक उस्ताज़ा लाइव सेशन देती हैं गुलबर्ग में। तो मोस्ट वेलकम, अगर आप आ सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप ना आ सकें तो यही प्रोग्राम जैसे अभी यूट्यूब पे लाइव जा रहा है निकित हाशमी के नाम से,
یوٹیوب پیج بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, ان دونوں کے اوپر یہ لائیو جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ. اور لائیو تو 2 میڈیمس پہ جاتا ہے, ویسے تو انسٹا پہ بھی اس کے کلپس آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نہ پہنچ سکیں تو پھر آپ وہاں سے اسی ٹائمنگ کے دوران لے سکتے ہیں. یہ جو کویشچنز ہم یہاں بیٹھ کے لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی یوٹیوب سے ہی لے رہے ہوتے ہیں, کہ بہت سے لوگ یہاں سے دنیا بھر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آبویسلی ہر کوئی یہاں پہ لائیو نہیں پہنچ سکتا, اور آج بہت آسانی ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آ سکتے ہیں تو عقیدے کے کچھ سیشن اپنی زندگی میں ضرور لیں, کیونکہ جتنی بھی چیزوں میں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم اسپرچولی ہیل ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں فائزہ سب سے زیادہ جو آسانی ہے وہ ایک معجون مرکب قسم کا عقیدہ نہیں جی, کہ آپ کو جو ہے نا پھر ہیوی باتیں سمجھنا ہے, یعنی کویسچن آنسر کی فارم میں ہے. اور اسی طرح جیسے یہ لائٹ سا سیشن ہے, وہ بھی لائٹ سا سیشن ہے, لیکن ریئلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اور دلی تعلق جوڑنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی. اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں نا, آپ نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا, جانا ہے, لیکن جانے کا یقین دلوں کے اندر ویسے نہیں ہوتا تھا. وہ رسپانسبلٹی کا احساس اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھنا, یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور استاد صاحب مجھے پتہ ہے کس دن ریئلائز ہوا تھا, ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئیں, اور انہوں نے کہا کہ استاذہ ہم یہاں پر 22 سال سے دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں اور ہم مختلف شیوخ سے مسلسل عقیدہ پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم نے عقیدہ, اس وقت استاذہ یہ جو جنت کا راستہ کتاب ہے اس کا بھی فرسٹ چیپٹر عقیدہ کے اوپر ہے, ہم نے جب یہ پڑھا ہے اور اپنے گروپس میں پڑھایا ہے, ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی میں ہم اتنی آسانی کے ساتھ بھی عقیدہ سیکھ سکتے ہیں. ہم استاذہ کے پاس آئے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے, کوئی بات ہم کرتے تھے نا تو استاذہ کہتی تھیں, اس ہم اصلاح کا سوال پوچھتے تھے تو استاذہ کہتی تھیں یہ عقیدے کی خرابی ہے. اب میں کہتی تھی یہ تو رویے کی خرابی ہے, استاذہ کہتی ہیں عقیدے کی خرابی ہے. تو بڑا عرصہ لگ گیا سمجھنے میں کہ استاذہ کوئی بھی چیز جب آپ کوئی عمل درست نہیں کر پا رہے ہوتے, جب آپ کسی سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہوتے, جب اللہ تعالیٰ کے لیے معاف نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہمیشہ استاذہ نے کہنا, مجھے لگتا ہے مجھے بہت سال لگے یہ بات سیکھنے میں, تو استاذہ ہمیشہ انویسٹیگیٹ کر کے کہتی تھی فائزہ عقیدہ درست کرو. ابھی بھی اکثر ہم گاڑی میں, کیونکہ ہمیں ٹریول اکٹھے کافی کرنا پڑتا ہے, تو کوئی بات میں ایسے کہوں گی تو کہیں گے اپنے عقیدے کا جائزہ لے لو, تو پھر میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ والا معاملہ اور زیادہ سیکھنے والا ہے. تو زیادہ مجھے ہمیشہ اس کے بعد سے کہ اتنے شیوخ سے لوگوں نے عقیدہ سیکھا اور اس آسانی کا تذکرہ جو میں آج بھی میرے کانوں میں, اصل میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیا مقابلہ علماء کرام کے ساتھ ہمارا, ایسی بات نہیں ہے, وہ بہت زیادہ عمدہ سکھانے والے. صرف اتنی بات ہے کہ دیکھیں ہر علاقے کے لوگوں کے جو سوچنے کے انداز ہیں, جس طرح سے یعنی جو زندگی ہم برت رہے ہوتے ہیں, جن چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں خواتین کے معاملات کو شاید مرد حضرات اس طرح سے سمجھ بھی نہیں پاتے, اور ان کی طرح کا سوچنا, ان کی طرح کا یعنی محسوس کرنا, وہ سب چیزیں تو ایک سادگی کے ساتھ, سادہ ایگزامپلس کے ساتھ سیکھنا ممکن ہو جاتا ہے نا سیکھنا. اور یہ ایمان کا راستہ تھا بیسیکلی, اور رب کے در پر جو انہوں نے لیکچرز لیے تھے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو بہت فقی کویشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, جیسے شیزل صاحبہ آپ پوچھ رہی ہیں ملٹیپل ٹائمس, تو ہم فقی کویشچنس کو یہاں پہ انٹرٹین نہیں کر رہے ہوتے, تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ شاید میں سوال نہیں لے رہی ہوتی, لیکن اگر آپ الاؤ کریں تو میں لے لوں, اگر نہیں تو پھر ایک نمبر ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ جس میں ہم انہیں, کیونکہ سم ٹائم آپ اسپرچول اپ لفٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں, اسپرچول ہیلنگ کے لیے بیٹھے ہیں, آج ہم اسپرچول فوڈ پہ بات کر رہے ہیں, تو اسی وقت پہ اگر آپ صرف فقہی سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیں تو نارملی اسلام کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ فقہی سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایک اور خاصہ ہے جو ہم اپنے سیشنز میں کوشش کرتے ہیں, ان چیزوں کے لیے ہمیشہ استاذہ ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ اپنے دین کو اسٹڈی کریں, پڑھیں, باقاعدہ طور پہ دین کا علم حاصل کریں, ورنہ میں نے دیکھا انسان پوری زندگی سوال نامہ ہی بنا رہتا ہے, کیا یہ کر سکتا ہے, کیا یہ نہیں کر سکتا, کیا یہ کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. اسی سے انسان اٹھ کے ان نیکسٹ لیول پہ, جس کے اکثر آپ ذکر کرتی ہیں کہ وہ نیکسٹ لیول کویشچنس پہ تو جا ہی نہیں پاتا. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے فقہی سوالات ہیں میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیتی ہوں, ہم آن لائن ہی ان کو پوسٹ کر دیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کوئی اور سوال ہے جی؟ یہی سوال ہے. اس سے ایک آخری سوال جو کسی نے پوچھا ہے کہ جب زندگی آپ کے پلانر کے بالکل برخلاف جائے تو آپ اپنی سوچ یا جذبات کو کس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں؟ پھر وہی بات آئے گی عقیدے کے مطابق
کہ آپ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس کا اندازہ بھی ہے, اس کا ڈیسیژن بھی ہے. اس دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سکھانے پر اہل مکہ نے 4 سوال کیے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر ان کا کیا معاملہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. تیسرا یہ تھا کہ باغ والوں کا کیا معاملہ تھا. اور چوتھا یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. رسول اللہ نے کہا کل بتاؤں گا. کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خبر دیں گے اور میں بتا دوں گا. 15 دن وحی نازل نہیں ہوئی. 15 days اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اللہ کے نبی کے لیے اگر یہ اصول ہے تو انسانوں کے لیے بھی یہی اصول ہے. اب یہ بات ہے کہ اس پر راضی کیسے رہیں کہ اللہ کی مرضی. دیکھیں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی. تو یہی چیز ہمیں مطمئن کر دیتی ہے کہ ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. انسان اس پہ انسسٹ کرتا ہے کہ جب میں کر سکتا ہوں, جب میں پلان کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, میں نے محنت کی ہے, پھر رزلٹ وہ کیوں نہیں آیا. اللہ کی مرضی, جی اللہ کی تقدیر ہے. جی لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اسپریچول فوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہم فزیکل فوڈ بھی جو کھاتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. مطلب اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور جس طرح باہر سے ہم لے کے جی کھا لیا, باقی ساری بات انسان کر رہا ہے لیکن باہر سے لے کے کھا لیا, مطلب اور دیکھیے بسم اللہ پڑھنا دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن جو کھانے کی بات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کی ہے. حلال فوڈ یا حرام فوڈ, حلال اور حرام کے بہت اثرات ہوتے ہیں. رسول اللہ سے کسی نے کہا, سیدنا سعد بن ابی وقاص نے, کہ میں کیا کروں کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں, کہ میری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر سے آتا ہے, اس کے بال غبار آلود ہیں اور لباس جو ہے وہ یعنی مٹی میں اٹا ہوا ہے, اور وہ آ کے گر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی. اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جب کہ اس نے جو اس کا جو جسم ہے وہ حرام غذا سے پروان چڑھا, اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام سے بنا ہے, تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو. تو حرام کے اثرات انسان کے اخلاق, اس کے ایمان, اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی اور دنیا کے لوگوں سے معاملات سب پر پڑتے ہیں. حرام انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام سے روکا ہے اور حلال کی گرہ کھولی ہے. اور جیسے مردار کھانا ہے, مردار کے اثرات ہیں, جیسے سور کھانے کے اثرات ہیں, ایسے ہی جیسے لہو پینے کے اثرات ہیں. پتہ ہے نا کہ لہو ایک یعنی لہو پینے کی بات آتی ہے تو سنگ دلی ذہن میں آتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نام کے ماں سوا کسی اور کا نام لے کے کوئی چیز کھانے کے اثرات بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے فزیکلی بھی, ہمارے لیے اسپرچولی بھی, ہماری عقل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا کہ ہم ان چیزوں کو یوز نہ کریں جن چیزوں میں ہمارے لیے قباحت ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کسی چیز پر اللہ کا نام نہیں لیتے تو یہ ایک اور ایشو ہے. یہ پھر ایک اور درجہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے یعنی آپ کو برکت ملتی ہے. اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں گے تو وہ حلال ہوگی نا. حلال جانور بھی ہے تو اس پہ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کس چیز سے ذبح کریں گے اسے. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے. تو نیچرلی یہ ایک لائف سٹائل ہے جس میں ہم ادھورا سلسلہ اختیار نہیں کر سکتے, پورا ہی اختیار کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر استاذہ. ہم ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اکٹھے ہونے کا
اینڈ فوڈ فار آل سول کے لیے بات چیت کرنے کا, سمجھنے کا موقع دیا. آج ایک بوائز کا سیشن ہے, ٹین ایجر بوائز کا. میرے خیال میں آپ کے نوٹس میں ہوگا, ورنہ حبیبہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بتا سکتی ہیں. اور کل کے دن پر اسی ٹائم پہ جس پہ بوائز کا ٹائم مغرب کے فوراً بعد 6:15 to 7:15 ایک ٹین ایجر گرلز کا بھی سیشن ہے الحمدللہ. لاسٹ ٹائم بھی جب بوائز سیشن تھا تو مدرس کا بہت زور تھا کہ ہمیں بچیوں کے لیے بھی ایسے سیشنز آرگنائز کرنے چاہیے. تو آج کے دن پہ یہ سیشن یہاں پر نہیں ہوتے, ڈیفینس میں قریبی کسی نہ کسی ساتھی کے گھر پہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آج ٹین ایجر بوائز کا سیشن ہے انشاءاللہ, اور کل کے دن پر ٹین ایجر گرلز کا سیشن ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی یا اپنے بچوں کو یا بچیوں کو رجسٹرڈ کرنا چاہیں تو ریسیپشن پہ آپ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.